دوسرا ہے وعملوا الصالحات، اچھے عمل، ہر نیکی اچھا عمل ہے، ہر نیکی اچھا عمل ہے، فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، مستحب ہو، ہر گناہ کا چھوڑنا اچھا عمل ہے، شراب چھوڑنا اچھا عمل ہے، فحاشی چھوڑنا اچھا عمل ہے۔ عاملوا الصالحات کی ایک لمبی لائن ہے، اس میں عبادات میں نماز سب سے اعلیٰ ہے۔ اس وقت روزہ متوجہ ہے، میں تھوڑی روزے کی بات کروں گا، روزہ متوجہ ہے۔ ہجرت کا دوسرا سال، شعبان کی 2 تاریخ، پیر کے روز روزے کی فرضیت کی آیات آئیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ 2 شعبان، میرے نبی نے 9 رمضان پائے، 9 اور میرے نبی کے سارے رمضان گرمی میں آئے، سردی میں کوئی رمضان نہیں۔ آپ ستمبر میں تشریف لے گئے تھے، ستمبر میں، اور یوں انگریزی مہینہ یوں چلتا ہے اور عربی مہینہ اس کو کاٹتا ہوا یوں چلتا ہے۔ آپ ستمبر میں پہنچے تو اگلا پورا سال گزر گیا، اس سے اگلے سال رمضان کی فرضیت کوئی جولائی میں آئی، جولائی تقریباً اگست جولائی۔ آپ کا رمضان سارا گرمی میں گزرا ہے، 9 رمضان گزارے، سارے گرمی میں گزارے، سردی میں کوئی رمضان نہیں گزارا۔ سردی میں روزے رکھے آپ مسلسل، رمضان کی تیاری آپ رجب سے شروع کرتے تھے، رجب کا چاند دیکھ کر کہتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، سلم لنا لرمضان وسلمہ لنا وتسلمہ منا متقبلا۔ اے ہمارے رب، ہمارے رجب میں برکت دے، ہمارے شعبان میں برکت دے، ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما، رمضان سلامتی والا ہو، ہم بھی سلامتی والے ہوں، اور ہمارے روزے قبول فرما۔ اور شعبان کا چاند خود دیکھتے تھے رمضان کی وجہ سے، اور اگر چاند نظر آ جاتا تھا تو اس کا روزہ رکھتے تھے، نظر نہیں آتا تھا روزہ نہیں رکھتے تھے۔ رمضان کو پیش کیسے کیا؟ آپ منبر پر آئے، آپ نے نہ نماز، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ تبلیغ، نہ علم، نہ ذکر، نہ جہاد، کسی عمل کو ایسے پیش نہیں کیا جیسے رمضان کو پیش کیا۔ اور یہ ذہن میں رہے کہ میرے نبی کا سارا رمضان گرمی کا گزرا ہے، ہمارے اوپر بھی گرمی کا رمضان ہے۔ اللہ کرے ہم سارے ہی رکھ رہے ہوں، شیطان دھوکہ دیتا ہے، بھوک لگے گی، پیاس لگے گی۔ سنو میرا نبی کیا کہہ رہا ہے، آپ منبر پر آئے، فرمایا ماذا یستقبلکم، وہ کون آ رہا ہے؟ اب میں تو ابھی تمہیں حدیث سنا رہا ہوں، اگر میں ایک دم کہوں وہ کون آ رہا ہے تو آپ سارے پیچھے دیکھو، ایسے دیکھو۔ تو ہم نے کہا ماذا یستقبلکم، وہ کون آ رہا ہے، وماذا تستقبلون، تم کس کے آگے جا رہے ہو؟ سارے ادھر ادھر۔ پھر ہم نے کہا ماذا یستقبلکم، وہ کون آ رہا ہے، تم کس کے آگے جا رہے ہو؟ پھر ہم نے کہا ماذا یستقبلکم، وہ کون آ رہا ہے؟ وہ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اوحی نزل، کوئی وحی آ گئی؟ ہم نے کہا نہیں۔ عدو حضر، یا رسول اللہ کوئی دشمن آ گیا؟ ہم نے کہا نہیں۔ کہا تو پھر کون آیا ہے؟ تو ہم نے کہا رمضان آ گیا، رمضان آ گیا، سبحان اللہ، رحمتوں کا مہینہ آ گیا ہے، محبت کا مہینہ آ گیا ہے، فرض 70 کے برابر ہو گیا ہے، نفل فرض کے برابر ہو گیا ہے۔ رمضان میں اللہ کا عرش پہلے آسمان پر آتا ہے، اور جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے یا باغ الخیر ابشر، اے بھلائی کے چاہنے والے تمہیں مبارک ہو، اور یا باغ الشر اقصر، اے برائی کے کرنے والے اب بس کر، اب واپس آ جا، اب بس کر۔ اور اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، کوئی مانگنے والا، کوئی چاہنے والا، کوئی مانگنے والا، کوئی چاہنے والا۔ پہلی امتوں پہ رمضان فرض ہوا روزہ 24 گھنٹے، افطاری سے افطاری۔ ہمارے اوپر فرض ہوا افطاری سے افطاری، لیکن دوسرا دن تھا یا تیسرا دن تھا، ایک صحابی قیس بن سرمہ شام کو آئے گھر، مزدور آدمی، بیوی سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ بیوی نے کہا کچھ نہیں۔ کہا اچھا، تو کہنے لگی نہیں تم بیٹھو، میں تیرے لیے کوئی افطاری لے کر آتی۔ وہ چلی گئیں، یہ لیٹ گئے، ان کو نیند آ گئی۔
اگلا روزہ کیسے شروع ہوتا تھا؟ جب مغرب کے بعد کوئی سو جاتا تھا تو اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ تو وہ آئی لیٹ، سورج چھپ گیا، یہ ان کو نیند آ گئی تو انہوں نے ایک دم چیخ ماری، ہائے ابن سرما، ارے تو پھنس گیا۔ ان کی آنکھ کھلی، کیا ہوا؟ کہ اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ کیسے کروں گا؟ خیر تو رکھنا تو پڑا۔ دوپہر کو بے ہوش ہو گئے، ایک روایت۔ دوسری روایت، ظہر کی نماز مسجد میں پڑھنے گئے، گر کے بے ہوش ہو گئے۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا جی ایسے روزہ رکھنا پڑ گیا۔ تو آپ بڑے رنجیدہ ہوئے تو ایک دم اللہ نے قرآن اتار دیا، میرے نبی چلے آپ کی امت کے لیے گنجائش، آپ سحری تک کھائیں پئیں، آپ کے لیے سب حلال ہے، بیوی بھی حلال ہے، کھانا بھی حلال ہے، پینا بھی حلال ہے، سب حلال ہے۔ جب صبح صادق آئے تو آپ کھانا پینا بند کر دیں اور اس کے بعد اپنے روزے کو آپ پورا فرمائیں۔ تو ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ فرمایا، آپ کی توفیل اللہ تعالیٰ نے روزے میں آسانی فرمائی، سحری افطاری میں تقسیم کر دیا۔ لیکن اس کے بدلے میں ہمیں ایک نماز دی، تراویح کی نماز، جس میں اب قرآن پڑھا گیا ہے۔ پہلی امتوں کے پاس تراویح کی نماز نہیں تھی، اس لیے کہ ان کے کتاب کی تلاوت نہیں تھی۔ ہماری کتاب کی تلاوت ہوتی ہے، ان کی کتاب کی تلاوت نہیں تھی۔ کیوں؟ کہ وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں ہوتے تھے، وہ نماز میں صرف تسبیح پڑھتے تھے۔ ہم نماز میں قرآن پڑھتے ہیں، سارا قرآن پڑھتے ہیں، پورا قرآن ابھی ختم ہوا ہے، اور ماشاءاللہ 3 دن میں لوگ ختم کر رہے ہیں، 1 ہفتے میں ختم کر رہے ہیں، 5 دن میں ختم کر رہے ہیں، پورے مہینے میں ختم کر رہے ہیں، کہ اس امت کو اللہ نے قرآن کے حفظ کی طاقت دے دی۔ میرا ایک شاگرد، ہماری چھٹیاں ہوئیں، وہ پاسپورٹ اس کا امریکن تھا پاکستانی، تو وہ وہیں رہا، مدرسے میں رہا، بچے تو گھروں کو چلے گئے، رمضان آ گیا، کوئی قرآن سنانے والے کا انتظام نہ ہوا، تو اس نے کہا جی میں ہی سنا دوں گا۔ وہ حافظ نہیں تھا، صبح بیٹھ کے یاد کرنا شروع کرتا، مغرب تک 1 پارہ یاد کرتا، عشاء میں سنا دیتا۔ اس نے 29 دن میں قرآن یاد کر کے سنا دیا۔ سلیمان نام تھا، ہمارا شاگرد ہے، ہمارے اپنے مدرسے کا واقعہ، کوئی باہر کا واقعہ نہیں ہے۔ 29 دن میں قرآن یاد کر کے سنا دیا، رمضان میں سنا دیا۔ اللہ نے ہمارا قرآن ہمیں ایسے آسان کر کے دے دیا۔ ہمیں تراویح کی نماز دی، چونکہ تراویح کی نماز 20 رکعت ہے اور کھایا پیا ہوتا ہے۔ ویسے اگر تراویح اس پر افطاری پہ اگر تو کھایا ہو نا، معافی چاہتا ہوں، انسان بن کے، پھر تو 40 تراویح بھی پڑھی جا سکتی، لیکن روزہ والا کھاتا ہے جی بس آج ہی لب ہے، کل لبنا ہی کوئی نہیں، سموسے بھی اندر، پکوڑے بھی اندر، کلفہ بھی اندر، 7 اپ بھی اندر، روح افزا بھی اندر، پتہ نہیں کی کچھ بلائیں اندر پا کے بیٹھے اندر۔ ہوں اٹھیے کہ میں ہوں تک اٹھی آئی نہیں جانتا، ہوں اس تراویحاں کی پڑھنی، اس طرح نماز بھی کوئی نہیں پڑھنی، 5 منٹ اندر لے کے بیٹھو ہے۔ اور اگر میرے نبی کی طرح افطاری کرو، ہمارے نبی کیسے کرتے تھے؟ ایسے کھجور ہاتھ میں پکڑی ہوتی تھی، ایسے کھجور، اور چوکڑی مار کے بیٹھے ہوتے تھے، ایک کھجور ہاتھ میں تھا، ایک، اور سامنے پانی رکھا ہوتا تھا، یا کبھی دودھ، پانی یا دودھ یا ستو، اور ایک آدمی چھت پہ چڑھا ہوتا تھا، اگر مدینہ میں ہے، اور اگر سفر میں ہے تو کسی وہ ٹیلے پہ چڑھا ہوتا تھا، سورج کی طرف منہ کا، آپ یوں کھجور لے کے بیٹھے ہوتے تھے، انتظار ہو۔ جو ہی سورج کا کنارہ غائب ہوتا، وہ کہتا یا رسول اللہ، سورج گیا تو اب فوراً کھجور منہ میں ڈالتے اور اوپر سے گھونٹ گھونٹ کر کے پانی پیتے تھے، ایک دم نہیں پیتے تھے، ایک دم۔ ابھی پرسوں کی بات ہے، اینا اکھیاں ویکھے آئے، ہک آیا میرے خیال ہے جوس، وہ بسم اللہ کر کے ہکے ساچ اندر لے گیا، پھر آیا کوئی دودھ لسی، وہ بھی ہکے ساچ اندر لے گیا، پھر آیا کوئی روح افزا جا، رتا جا، وہ بھی اندر، 6 گلاس میرے اگوں سارے پی گیا۔ میں کہ وہ اندر ٹینکی ہے یا پیٹ ہے؟ میرے نبی گھونٹ گھونٹ کر کے پیتے تھے کہ سارے دن کا معدہ گرم ہو کر ایک دم ٹھنڈا پانی ڈالو گے، اندھا دھند ڈالو گے، بیمار ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، یہ کوئی حلال حرام کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ 3 سانس میں کے علاوہ
ایک سانس میں پیے گا تو حرام ہو جائے گا، یہ طبی لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے میرے نبی کا طریقہ ہے۔ تو آپ گھونٹ گھونٹ پانی پیتے تھے اور اس کے بعد آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ سردیوں میں آپ کھجور پہلے کھاتے تھے، پانی بعد میں پیتے تھے۔ اور کیوں؟ یہ روزہ سردیوں کا نفل ہوتا تھا، فرض نہیں۔ آپ نے سردیوں کا رمضان تو دیکھا ہی نہیں۔ گرمی میں آپ کے سارا رمضان گرمی کا ہے، تو گرمی میں آپ ترجیح دیتے تھے، پانی پہلے پیتے تھے، کھجور بعد میں لیتے تھے۔ اس میں کوئی مستقل نہیں، آگے پیچھے ہوتا رہتا تھا۔ عام آپ کی عادت مبارک، چونکہ گرمی لگی ہوتی تھی، پیاس ہوتی تھی، پہلے آپ پانی کے چند گھونٹ پیتے، پھر ایک دو کھجور کھا کر آپ نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ اب ہلکی پھلکی رکھو افطاری تو 20 کی بجائے 40 تراویح پڑھ لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جیسے ہمارے بھائی حملہ کرتے ہیں، سموسے پکوڑے دہی بھلے، پتہ نہیں کی بلائیں پئی ہوندی اندر سرخان تھے، انہیں تراویح کیا پڑھنے، وہ تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اور آپ سحری بھی ایسے کھاتے تھے، 2 کھجوریں 1 گلاس پانی، 3 کھجوریں 1 گلاس پانی۔ ہاں، کبھی روٹی بھی کھاتے تھے، کبھی سالن بھی کھاتے تھے۔ افطاری کی دعوت میں بھی شرکت فرماتے تھے۔ افطاری میں آپ کی کوشش ہوتی تھی، کوشش کہ پکی ہوئی چیز نہ ہو، فطرت کی چیز، پھل، پانی، جس کو آگ نے نہ چھوا ہو۔ کوشش فرماتے تھے افطاری میں پکی ہوئی چیز نہ ہو، کہ معدہ ایک دم اس پر پریشر پڑتا ہے جب کوئی پکی ہوئی چیز اندر جاتی ہے۔ کوئی پھل جائے گا، پانی جائے گا، وہ بہت ہلکا پھلکا کام ہوتا ہے، اس کو آرام سے معدہ لے گا۔ اس کے بعد آپ تراویح پڑھو، مغرب پڑھو، تراویح پڑھو، پھر جتنا مرضی کھانا کھا لو۔ میں کھانے سے نہیں روک رہا ہوں، ٹائم چینج کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے خوشی خوشی تراویح پڑھنی ہے تو تھوڑا سا اپنے منہ کو تالا لگا لیں تھوڑی دیر کے لیے، تو آپ کو آسان ہو جائے گا۔ جیسے میرے نبی فرماتے ہیں، آپ نے افطاری کی دعوت، سعد بن عبادہ نے آپ کی افطاری کی دعوت فرمائی، آپ تشریف لے گئے، روٹی زیتون پیش کیا، آپ نے کھایا۔ سعد بن معاذ نے افطاری کی دعوت کی، آپ تشریف لے گئے۔ افطار دعوت دینا، افطار کی دعوت میں جانا میرے نبی کی سنت ہے، لیکن دعوت میں نماز ہی چھوڑ دینا یہ تو تباہی ہو گئی۔ نیکی کماتے کماتے الٹا گناہ سر پہ لے لیا۔ اور ایک رات آپ سحری میں بکرے کی سری کھا رہے تھے، کہیں سے پکی ہوئی آئی اور روٹی، اور حضرت علی بھی ساتھ ہیں، تو اوپر سے ارباز بن ساریہ آئے، تو آپ نے کہا ارباز آؤ ہمارے ساتھ سحری کھاؤ۔ آپ نے فرمایا سحری کھاؤ کہ اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے۔ اور آپ، میں قربان جاؤں، آپ سحری آخری ٹائم کھاتے تھے اور افطار سورج کے ڈوبتے ہی فرماتے تھے۔ اپنی امت کے بھوک کے ٹائم کو سکیڑنے کی کوشش فرماتے تھے کہ سحری بالکل آخر میں ہو اور افطاری بالکل شروع میں ہو، تاکہ کم سے کم بھوک کا وقت میری امت پر رہے۔ یوں سورج اندر گیا اور آپ کھجور اندر لے جاتے تھے۔ اور بلال کی اذان ہونے کے لیے تیار ہوتی تھی اور آپ کا آخری لقمہ منہ میں ہوتا تھا۔ ایک واقعہ سنا رہا ہوں، آپ کھا رہے ہیں، اب بلال آ گیا، یا رسول اللہ سحری ختم ہو گئی، میں اذان دینے جا رہا ہوں، نماز کے لیے تیاری فرمائیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، وہ چلے گئے، آپ کھا رہے ہیں۔ وہ واپس آئے دوبارہ، میں دیکھوں کیا کھانا پینا بند کر دیا یا ابھی بھی چل رہا ہے۔ آ کے دیکھا تو آپ کھا رہے تھے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم صبح ہو گئی ہے، یعنی سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ تو آپ نے ایسے ہاتھ پیچھے کر لیا، کہا ارے بلال نہیں ہوئی تھی، صبح نہیں ہوئی تھی، تیری قسم کی وجہ سے اللہ نے صبح کو پہلے نکال دیا کہ میرے بلال کی قسم جھوٹی نہ پڑ جائے۔ واہ واہ۔ حضرت علی نے فرمایا اگر بلال قسم نہ کھاتے تو جب تک اللہ کے نبی کھاتے رہتے صبح نہیں ہو سکتی۔ ایک دفعہ آپ تشریف فرما تھے اور ایک صحابی عبید باورچی، وہ دیگ چڑھائی ہوئی تھی بکرا، تو آپ نے کہا عبید مجھے دستی پکڑاؤ، دستی، تو انہوں نے ایسے دستی پکڑائی، تو آپ نے اس کو یوں پکڑا دونوں کناروں سے اور منہ سے دانتوں سے نوچ کے، ایسے دانتوں سے ساری نوچ کے ہڈی خالی کر کے نکالی۔ عبید دستی پکڑاؤ، انہیں دوسری نکال کے دی، اب نے ایسے پکڑا اور اس کو یوں نوچ کے کھا کے۔ عبید دستی پکڑاؤ، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ بکرے کی 2 ہی ہوتی۔ اب میں کہا تیرا بھلا ہو جائے،
اگر تو میرے کہنے پہ ڈوئی ڈال دیتا تو جب تک میں کہتا رہتا میرا اللہ مجھے دستیاں نکال کے کھلاتا رہتا، تو ہی کچا نکلا۔ تو سری نے فرمایا اگر بلال قسم نہ اٹھاتے تو جب تک اللہ کے نبی کھا رہے تھے صبح نہیں ہونی تھی۔ میں آپ کو اپنے نبی کا رمضان بتا رہا ہوں کہ اس طرح میرے نبی کا رمضان تھا۔ پھر ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ روزہ غلط ہو گیا۔ پہلے چونکہ گھڑی تو تھی، ہاں بھائی 7:33 ہو گئے افطار فرما لیں، ایسا تو تھا نہیں، بادل تھے اور سب روزے کے انتظار میں، تو اندازہ ہوا کہ سورج ڈوب گیا، سب نے روزہ افطار کر لیا، اللہ کے نبی نے بھی، صحابہ نے بھی۔ ایک دم بادل ہٹے تو سورج کھڑا ہوا تھا، تو پورے مدینے والوں کا وہ روزہ ٹوٹا بادلوں کی وجہ سے۔ پھر سب نے اس روزے کی قضا کی شوال میں۔ رمضان کی آمد پر آپ قرآن کی تلاوت بڑھا دیتے تھے اور قرآن کثرت سے تلاوت فرماتے تھے، جبریل کے ساتھ بیٹھ کر قرآن کا دور فرماتے تھے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن میں اللہ نے کہا جس میں قرآن اترا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا، اشارہ ہے قرآن کے ساتھ وقت گزارو۔ میں آپ